ہوتا غلامان محمد کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ مفتی فاروق رحمت اللہ تعالی علیہ کی ایک بڑی پیاری بہار آپ کو عرض کروں، اب تک کسی کے لیے سنا نہیں ایسا، اور یقیناً میرے مدنی چینل کے ناظرین جب سنیں گے تو آپ کہیں گے کہ ایسوں کے لیے ایسا انعام ہے۔ انہیں زبان کا کفل مدن جیسا آپ نے سنا کہ ان کو کم گوئی کی نعمت نصیب تھی، کبھی غیبت چگلی بتا رہے ہیں کہ کبھی ہم نے ان کو سنی نہیں، یہ جتنا رہے ہم اتنا رہے، کبھی ان کو کہکا لگاتے ہم نے نہیں دیکھا، کبھی کہکا لگاتا نہیں دیکھا، نگاہیں نیچی رکھتے تھے، بہت نیچی رکھتے تھے، اور نگاہوں کی حفاظت کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے اچانک موٹر سائیکل چلانا ترک کر دیا۔ یہ سب سوچیں کہ یہ کیا میں بیان کر رہا ہوں، موٹر سائیکل چلانا انہوں نے ترک کر دیا آہستہ آہستہ۔ اب اس وقت تو نہیں پتا چلتا، کبھی پیدل فیضان مدینہ پہنچتے تو کبھی جیسے کیونکہ وقت کے پابند تھے، کبھی ایسا لگتا تھا کہ میں 8 بج جائیں گے اور میں نہیں پہنچ سکوں گا تو اپنی جیب سے رکشا کروا کر آ جاتے کہ میں وقت پر پہنچ جاؤں۔ یہ ان کی یادداشت، یہ ان کی زندگی کا حصہ تھا، کہیں تاخیر ان کی زندگی کے حصے میں دیکھی نہیں گئی ہے عمومی طور پر۔ پھر آہستہ آہستہ جب بات کھلی، ان کے پیچھے پڑا گیا اور انہوں نے وضاحت کی کہ آخر موٹر سائیکل ہے آپ کے پاس۔ میں نے خود دیکھی تھی گھر کے اندر موٹر سائیکل پارکنگ ایریا میں ان کی کھڑی تھی، لیکن چلا نہیں رہے تھے۔ آہستہ آہستہ پھر بات یہ ظاہر ہوئی، پھر ان سے امیل سنت نے تصدیق لی، ہم نے معلومات کی کہ انہوں نے کہا کہ موٹر سائیکل چلاتے ہوئے یعنی ڈرائیونگ کرتے ہوئے بد نگاہی سے نہیں بچ سکتے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ چلانا تو سب سامنے دیکھ کر ہے۔ اب انہوں نے کسی سے کچھ کہا نہیں کہ یہ کیا، ہاں نہیں، بس ان کا اپنا ذہن بن گیا کہ موٹر سائیکل چلاتے وقت یا ڈرائیونگ کرتے وقت میں بد نگاہی سے بچ نہیں سکتا، اس لیے میں نے ڈرائیونگ کرنا بند کر دی آنکھوں کی حفاظت کے لیے۔ اگر آپ نے آج تک اپنی زندگی میں کوئی ایسا شخص سنا ہو یا اب تک سنا ہو تو بتا دیجیے گا۔ ان کے بعد بھی نہیں سنا کہ کسی نے یہ ترک کیا ہو، یہ ان کا حصہ تھا جسے لے کر یہ مزار شریف میں چلے گئے، اور سفر میں بھی کبھی ہند میں یہاں وہاں جہاں بھی ان کے ساتھ سفر ہوئے، گاڑی میں بیٹھتے تھے، نگاہیں نیچی ہوتی تھی، پڑھتے رہتے تھے، اور جیسے میں نے کہا کہکا نہیں لگا دیتے، لیکن خشک نہیں تھے، یاد رکھیے گا، زاہد خشک نہیں تھے یہ مطلب ان کے چہرے پر مسکراہٹ ہم نے کئی دفعہ دیکھی، اور ان کے ساتھ رہنے والا کبھی بوریت محسوس نہیں کرتا تھا، تھے زاہد، یعنی بالکل وہ جس کو آپ نے سنا ہے نا کہ دنیا میں یوں رہو جیسے مسافر رہا کرتا ہے، بالکل مسافر سی کیفیت تھی ان کی سیرت کا۔ ایک اور پہلو یہ سمجھیے، ہر ایک کی باہر تو بازوں کا توتی بولتی ہے، عزت ہوتی ہے، مقام ہوتا ہے، لوگ مانتے ہیں ہاں بھائی شہرت ہوتی ہے، گھر گھر ہوتا ہے، گھر کا معاملہ آپ کو پتا ہے کہ سب کے لیے کیسا ہوتا ہے۔ مفتی فاروق رحمت اللہ تعالی علیہ وہ نیک فرد تھے کہ لوگوں میں، تحریک میں، یا عام طور پر جو ان کا مقام تھا اپنی جگہ پر تھا۔ ان کے گھر والوں نے ان کے انتقال کے بعد جو باتیں بتائیں کہ بچے بڑے، عموماً بچے ان کی بچی ہوئی چائے پینے کا ذوق رکھتے تھے کہ یہ نیک آدمی ان کی بچی ہوئی چائے ہم پیئیں، ان کا بچا ہوا کھانا ہم کھائیں، اور ان سے دم کرایا کرتے تھے ان کے گھر والے۔ اب بتائیے ہمارے گھر میں کون ہمارے لیے یہ کرتا ہوگا؟ باہر کو پلیٹ لے لے گا، باہر کو کھانا لے لے گا، نہیں ادھر تبرک تبرک، لیکن گھر کے اندر فرد کی ایسی پوزیشن کا ہونا کہ بچے، بھائی کے بچے اور اس طرح سارے مل کر یہ جانے کہ یہ ایسا نیک اسلامی بھائی ہے ہمارے گھر کے اندر کہ اس کا بچا ہوا کھانا کھانا چاہیے کہ یہ تبرک ہے، اس کی بچی بھی چائے پینی تبرک ہے۔ گھر کے اندر اس کیفیت کا بن جانا یہ کوئی بہت ہی بڑے متقی کا کام ہے۔ ہم جیسا آدمی کیا مطلب کہ گھر میں اپنی پوزیشن بنائے گا؟ ہم سے کون دم کرائے گا اپنے گھر کے اندر؟ کیونکہ عموماً لوگ باہر تو ولی کہتے ہیں، گھر میں کون کس کو ولی بولتا ہے؟ تو موٹر سائیکل کے حوالے سے ایک اور اسلام بھائی نے بتایا تھا کہ بعد میں انہوں نے موٹر سائیکل بیچ دی تھی۔ اب وہ بیچنے میں انہوں نے کیا نیت اور کیا احتیاط کی تھی، تو ایک اسلامی بھائی نے بتایا کہ جب انہوں نے اپنے موٹر سائیکل بیچنے کا جو ہے وہ ذہن بنایا اور کچھ لوگوں نے رابطہ کیا،
تو ایک شخص نے ان کے موٹر سائیکل کی قیمت جو ہے وہ لگائی کہ بھئی اتنے میں لے لوں گا. اتنے میں ایک اور اسلامی بھائی بھی آئے. جو دوسرے آئے وہ مدنی ماحول سے وابستہ تھے, لیکن انہوں نے قیمت کم بتائی کہ میں اتنے میں خریدوں گا. تو مفتی صاحب نے اس اسلامی بھائی کو بلایا اور اس طرح کی گفتگو ہوئی جس کا مفہوم اس نے خود بیان کیا, جس نے مجھے بتایا اس کی اپنی ملاقات اس اسلامی بھائی کے ساتھ ہوئی تھی. اس نے اب تک موٹر سائیکل سنبھال کے رکھی ہوئی ہے. تو اس نے کہا کہ مفتی صاحب نے فرمایا کہ بھائی مجھے جو ہے نا اس کی قیمت اتنے 100 روپے زیادہ مل رہی ہے, فلاں شخص خریدنا چاہ رہا ہے, لیکن ایک تو اس کی داڑھی نہیں ہے, دوسرا لباس بھی وہ جو ہے پینٹ شرٹ وغیرہ پہنتا ہے. تو میرا گمان غالب ہے کہ وہ چونکہ بظاہر نیک نہیں ہے تو موٹر سائیکل پہ کسی اچھی جگہ پر جانا گمان جمتا نہیں ہے. آپ چونکہ دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہو, کبھی اجتماع میں جاؤ گے, کبھی قافلے میں جاؤ گے, کبھی نیکی کی دعوت کے لیے سفر کرو گے, تو اگرچہ آپ کم قیمت لگا رہے ہو لیکن میں موٹر سائیکل آپ کو بھیجتا ہوں. پیسے سے بے رغبتی کی جیسا بھی آپ نے بات سنی. تو ایک دن یہ گھبراتے ہوئے میرے پاس آئے اور فرمایا آپ سے بات کرنی ہے. جی, جامعہ میں پڑھاتے تھے, افتاح میں تھے اور دیگر کی مصروفیات ہوتی تھی. تو انہوں نے کہا کہ وہ سالانہ انکریمنٹ ہوا ہے, بڑھتے ہیں نا پیسے, سالانہ انکریمنٹ ہوا ہے. میں مبارک ہو بھائی, آپ کے مطلب مشاہرے میں اضافہ ہو گیا, مہنگائی بہت ہے. ان کی چہرے کی گھبراہٹ تھی جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی. فاروق بھائی بات کیا ہے؟ فرمانے لگے کہ مجھے جتنی مل رہی ہے نا عمران بھائی, میرا اس میں گزارا ہو رہا ہے, مجھے انکریمنٹ کروانا نہیں ہے. اور میں تو منہ دیکھتا رہ گیا, یہ مطلب کیسا آدمی ہے کہ جس کو آتے پیسے اچھے نہیں لگ رہے. میں کہا ٹھیک ہے میں مشورہ کر لیتا ہوں مالیات سے جو ان کا کیا ذہن ہے. تو کہا آپ ایک کام کریں, میرے ساتھ کئیوں کا انکریمنٹ بڑھا ہے, سب کو حاجت ہوگی, مجھے حاجت نہیں ہے. جو سب کا انکریمنٹ بڑھ رہا ہے ان کو بھلے بھرنے دیں, برائے کرو میرا انکریمنٹ رکوا دیں, کہ میں اتنے زیادہ پیسے نہیں جاتا. شہید مسجد میں امامت بھی کرتے تھے, وہاں کے جو کمیٹی وغیرہ کے اراکین انہوں نے بتایا آخر 5-6 ماہ کا انہوں نے وظیفہ نہیں لیا. اور کیونکہ یہ کہتے تھے کہ میں کبھی نماز پڑھانے آتا ہوں, مصروفیت ان کی بہت ہی دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کے حوالے سے, تو کبھی پڑھانے آتا ہوں کبھی نہیں آتا ہوں, بعض اوقات بالکل کٹوتی کروا دیتے. اور ایسے پیسوں کی تو ان کو بالکل بے رغبت قسم کے اسلامی بھائی تھے. یہ برزخ کے حوالے سے جو آیت پڑھی تھی تو یبعثون کی جگہ پر یبعثون پڑھا گیا تھا, میں واپس پڑھ دوں, وَمَن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ, یبعثون نہیں ہے. صلو علی الحبیب. باتیں بہت ہیں. کتاب مفتی دعوت اسلامی, اس کو حاصل کریں. اس میں بہت کچھ مواد ہے سیکھنے کے لیے, سمجھنے کے لیے, میں نہیں بیان کر سکا ہوں اور ہمارا وقت بھی کافی ہو گیا. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ایسی مدنی تحریک کہ جس میں وقتاً و وقتاً ایسی بہاریں ملتی ہیں, اس تحریک سے وابستہ ہو جائیے. یہ تحریک ہمیں اعلیٰ حضرت کے دامن سے, غوث پاک کے دامن سے وابستہ کرتی ہے, سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کا عشق و محبت دیتی ہے, مدینے کی محبت دیتی ہے, اور سچا پکا عاشق رسول بناتی ہے, غلام رسول بناتی ہے. اور غلامان محمد کا کفن میلہ نہیں ہوتا. آ جائیے, دنیا بھی سنورتی ہے, آخرت بھی سنورے گی انشاءاللہ عز و جل. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.